الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان اور کیا انسان نے نہیں دیکھا انا خلقناہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا من نطفۃ ایک قطرے سے۔ نطفہ صرف مرد کے پانی کو نہیں کہتے بلکہ مرد اور عورت کا پانی جب اکٹھا ہو جائے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی دونوں کا پانی جب آپس میں مل جاتا ہے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الدہر کے اندر فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفة امشاج ملے ہوئے نطفے سے۔ تو نطفے سے مراد کیا ہے کہ جو مرد اور عورت کا پانی ہو اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کو نطفہ کہیں گے۔ انا خلقناہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا من نطفۃ ایک قطرے سے، فاذا ہوا پس اچانک وہ، اذا فجائیہ ہے اچانک کے معنی میں آتا ہے، فاذا ہوا پس اچانک وہ، خصیم جھگڑنے والا، مبین کھلا، یعنی اچانک وہ باطل کے ساتھ ہم سے جھگڑنے لگا۔ وضرب اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، ونسیا اور بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو۔ نسیا اس کا معنی بھولنا بھی ہے اور اس کا معنی چھوڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قال اس نے کہا، من یحیی العظام کون زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہی اس حال میں کہ وہ رمیم بوسیدہ ہوں گی، یعنی بالکل بوسیدہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، پھر کون ان کو زندہ کرے گا۔ قل کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییہا انہیں زندہ کرے گا، الذی وہی ذات جس نے، انشأہا پیدا کیا انہیں، اول مرۃ پہلی مرتبہ، وہو اور وہ، بکل خلق ہر طرح کا پیدا کرنا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ الذی وہ ذات جس نے، جعل لکم بنائی تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، ناراً آگ، فاذا انتم منہ توقدون پھر یکایک تم اس سے، توقدون جلاتے ہو۔ اولیس الذی اور کیا نہیں ہے، الذی وہ ذات جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا، علی اس بات پر کہ ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے اور، بلا کیوں نہیں، وہو اور وہی، الخلاق زبردست پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما اس کے سوا نہیں، امرہ اس کا حکم، اذا جب، ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئا کسی چیز کا، ان یقول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان پس پاک ہے، الذی وہ ذات، بیدہ اس کے ہاتھ میں، ملکوت کامل بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، وإلیہ اور اسی کی طرف،
ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر کفار کے اس انکار کا دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے جو وہ قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کی صورت میں کیا کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ وہ وعدہ کب آئے گا جس کے بارے میں تم ہمیں بتلاتے ہو، کہتے ہو قیامت آئے گی۔ کب وہ قیامت آئے گی؟ کہتے ہیں یہ قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں آنی، نہ ہی یہ ہوگا کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس سوال کا، اس انکار کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا؟ اگرچہ اس کا خاص شان نزول بھی موجود ہے کہ ابی بن خلف یا عاص بن وائل جو ہیں اس سے مراد ہیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ الانسان سے مراد جنس ہم مراد لیں گے کہ ہر وہ انسان اس کے اندر شامل ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ جو بندہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو تسلیم نہیں کرتا، اس سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات کی ہے۔ فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ اب کوئی بھی انسان اپنے آنکھوں سے، اپنے نطفے سے پیدا ہونے کو نہیں دیکھتا، تو پھر یہاں پر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اولم یعلم، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک حقیر معمولی قطرے سے، معمولی پانی سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ ہم نے اس کو ایک معمولی اور حقیر قطرے سے پیدا کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ انسان کی کیفیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اس پر رکھی اور فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، اور جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے، یعنی آپ نے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف، تو پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اتصدق، کہ میں صدقہ کرتا ہوں، وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ، اب صدقے کا وقت کہاں ہے؟ مقصود کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ انسان اللہ رب العالمین کو کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بالکل حقیر اور جو مہین، ٹھیک ہے، اس پانی سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، میں خود ہی وجود کے اندر آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین۔ اب کیا ہوتا ہے جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اب وہ بولنے کے قابل ہوا، جھگڑنے کے قابل ہوا، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ کیا ہے بہت زیادہ جھگڑنے والا بن گیا۔ یعنی اگر وہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لیتا تو اس کا سر ہمیشہ احسان کے بوجھ سے جھکا رہتا، اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ صاف جھگڑے پر اتر آئے گا اور اتنا زیادہ جھگڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی امید انسان سے نہیں تھی، لیکن یہ انسان اس حد تک چلا گیا، اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مثال بیان کر دی اور کہا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو جو کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس نے اپنی پیدائش کو دیکھا ہوتا، اگر غور کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال ہی نہ کرتا، یہ اعتراض ہی نہ کرتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی سے پیدا کرے گا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہو یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اس کو وہی ذات پیدا کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود دیا، عدم تھے تمہیں وجود بخشا، وہی ذات اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گی، اور وہ علیم بکل خلق علیم، اپنی مخلوق کو اچھی طرح جاننے والا۔ خلق یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر طرح کا پیدا کرنا، اور اسم مفعول بمعنی مخلوق کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر مخلوق۔ تو اگر ہم اس کو مصدر کہیں گے تو پھر اس وقت معنی کیا ہوگا کہ وہ ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے کہ اسے کس طرح پیدا کرنا ہے، پھر یہ بھی کہ اسے پہلی دفعہ کیسے پیدا کرنا ہے، دوبارہ کیسے بنانا ہے، اور اس کے لیے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں۔ اور جب اس کو ہم مفعول کے معنی میں یعنی مخلوق کے معنی میں لیں گے تو پھر اس وقت کیا مطلب ہوگا کہ وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اس کے فنا ہونے کے بعد اس کے ذرات کہاں ہیں، اور وہ ان ذرات کو اس جگہ سے جمع کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر صحیح بخاری کی معروف روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ بہت زیادہ اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو فاحرقونی، مجھے جلا دینا، ثم اطحنونی، پھر مجھے پیسنا، ثم ذرونی فی الریح، پھر مجھے تم نے بکھیر دینا ہے، اڑا دینا ہے مجھے ہوا کے اندر۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو پا لیا تو لیعذبنی، تو وہ عذاب دے گا مجھے، عذاباً ما عذبہ احداً، ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی اور کو نہیں دیا ہوا۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا جس طرح وہ کہہ کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اجمعی، کہ جمع کرو، ما فی کی منہ، جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، اس نے جمع کیا، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، آخر تجھے اس کام کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ قال یا ربی خشیتک، کہتا ہے اے رب العالمین تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، خوف، تیرے خوف نے۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کریں۔ اس کی لاش کو جلایا گیا، جلانے کے بعد اس کو پیسا گیا، پیسنے کے بعد اس کو ہوا میں بکھیر دیا گیا۔ اب جب ہوا میں کوئی چیز بکھیری جائے گی، پیسی ہوئی چیز، کیا وہ ایک ہی جگہ پر گرے گی؟ مختلف جگہوں پر، اور اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو کہاں کہاں تک وہ جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا اس کو جمع نہیں کیا؟ اس کو کھڑا نہیں کیا اپنے سامنے؟ سوال نہیں کیا اس سے اللہ رب العالمین نے؟ پوچھا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن کیا ہے، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، کافر اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے علم کے اندر موجود ہے، کہاں کہاں پر کس کا کون سا ذرہ موجود ہے، وہ دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل پیش کی دوبارہ زندگی پر، اور وہ کیا ہے کہ تم بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان بنانے کی بات کرتے ہو۔ ذرا دیکھو، پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن یہ درخت جو تر و تازہ ہے اور پانی سے لبریز ہے، اب اس کے اندر آگ پکڑنے کا مادہ کس نے رکھا؟
تازی لکڑی بھی جو جلتی ہے اس کو جلا رہا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور نکالے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی بیان کر دی، یہ تم خود محسوس کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہو اور ان کو جلاتے ہو اور جلتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل پیش کی، اور کیا ہے؟ فرمایا کہ آسمان و زمین کو ذرا دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عجیب و غریب اور عظیم الشان چیزیں رکھی ہیں ان کو دیکھو، اور ان کے مقابلے میں انسان کو دیکھو۔ کیا اس عظیم آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اس ضعیف البنیان انسان کو پہلی یا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر اانتم اشد خلقا ام السماء بناها۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کو انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل ہے، کہ جب ہم نے یہ آسمان اور زمین جو اتنی مشکل والے تھے، اکبر ان سے بڑے تھے، ان کا پیدا کرنا مشکل تھا، ہم نے ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا، تو کیا ان کو انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم اس پر قادر نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل یہ پیش کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ تو صرف اس کو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو کن کہے گا اور وہ معاملہ ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنی کامل بادشاہی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے، ملکوت کامل بادشاہی۔ اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم یہ نہ سمجھو کہ مر کر مٹی میں تمہارا وجود جب مل جائے گا تم ختم ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ وجود نہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا، تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ لے لو گے، نہیں، تم نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا یا جزا دے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو وہ تمہیں جنت کی صورت کے اندر، نعمتوں کی صورت کے اندر تمہیں دے گا، اور اگر وہ تمہارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو جہنم کی صورت کے اندر، عذاب کی صورت کے اندر تمہیں عذاب دے گا۔ تو اب غور کریں ایک اور انداز کے اندر ان آیات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عظیم قدرت کا ذکر کیا اور اپنی عبادت کے وجوب کی دلیل پیش کی تھی، اولم یروا انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب انسانوں میں سے دلیل پیش کی ان کی اپنی نفس کو، اپنی الہ واحد ہونے پر، قادر مطلق ہونے پر، کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ ایک حقیر سے پانی سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، تو کیا ہم عبادت کے لائق نہیں ہیں؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خصیم مبین۔ تو یہ بات سمجھ لیں، کبھی کبھار جو جھگڑا باطل کا ہوتا ہے، باطل جھگڑا ہوتا ہے، وہ مذموم ہے۔ جو حق کے بارے میں آپ جھگڑتے ہیں حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل کرنے کے لیے، تو یہ جھگڑا ممدوح ہے۔ جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ احسن طریقے سے آپ نے مجادلہ کریں، یہ ممدوح ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو دلیل پیش کی
وہ دلیلیں وہ پیش کی ہیں جو انسان کی پہنچ کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی تخلیق کی طرف دعوت دی کہ وہ ذرا اس حقیر سے پانی کی طرف غور کرے کہ اس پانی کے قطرے سے اس کو وجود بخشنے والا کون ہے۔ کیا آج موجود نہیں ہے ہمارے پاس نطفے موجود؟ کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے؟ نہیں۔ کون یہ ہڈیاں بناتا ہے؟ کون گوشت بناتا ہے؟ پھر اس کے اندر یہ بولنے کی صلاحیت، یہ جو ہم زبان سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، عقل، فہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے کیسے انسان بول سکتا ہے؟ کیسے اس کے اندر یہ طاقت اور قوت آ سکتی ہے؟ کیسے عقل، فہم، سمجھ آ سکتی ہے اس کے اندر؟ غور کرے انسان، تو جب انسان وہ دیکھے گا تو اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچان کر وہ یقین کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر دوسری تو دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیش کی کہ درخت، اب یہ یعنی اشیاء کی ازداد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ازداد، حالانکہ ضد کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اب دن ہے تو رات نہیں ہوگی، رات ہے تو دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو سردی ہے تو گرمی نہیں ہوگی، گرمی ہے تو سردی نہیں ہے، ازداد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پانی اور آگ یہ ایک ہی جگہ پر ہوں اور آگ لگ جائے؟ نہیں، لیکن کون اس درخت کو جو تر و تازہ ہے، ابھی آپ کاٹ کر لے کر آئے ہیں اور اس کو آپ جلا رہے ہیں، وہ جل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انتم منہ توقدون، تم اس کو جلا رہے ہو، اپنے آپ ہاتھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی کہ ایک تو علماء نے ایک تو اس سے یہ مثال پیش کی ازداد والی، اور دوسری اس کی تفسیر علماء اس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں درخت کس سے بنا ہے؟ پانی سے، ٹھیک ہے، وہ پانی سے بنا ہے، اب اس کو تم جلا دیتے ہو، یعنی اس کو خشکی کے اندر کون لے کر آیا؟ جلنے کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی وہ آسمان و زمین کی تخلیق، ٹھیک ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس لیے دلیل کے طور پہ نہیں پیش کی کہ ہم دوبارہ اس کو زندہ کریں گے یا بنائیں گے، کیونکہ اس کا تو انکار انہوں نے کیا نہیں۔ اصل انکار ان کا صرف اور صرف کیا تھا؟ انسان کے بارے میں، کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کی کہ ذرا غور کرو آسمان و زمین کی تخلیق پر، ٹھیک ہے، اتنا بڑا آسمان، اور ایک نہیں 7 آسمان، پھر زمین، اور بغیر ستون کے، اور اس انداز کے اندر یہ موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذرا آپ غور کریں ان چیزوں کو، تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنے الہ واحد ہونے کے دلائل بے شمار اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، آیات، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل کو بیان کیا، آپ پر کیے گئے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور پھر تیسرا بنیادی مضمون آخرت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر بیان کیا۔ آج افسوس کیا ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، معاشرے میں، وہ چاہے ہمارا کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا فرد ہو، مسلمان ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم اس کے معنی کو، مفہوم کو، ترجمہ کو، تفسیر کو نہیں جانتے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی ہے، کیا عقیدہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کے اندر فہم، فراست حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اسباق کیا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ سورہ یاسین کے اندر جو مضامین بیان کیے اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔